یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 32 تا آیت نمبر 36 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور کفار لوگ کہنے لگے کہ کیوں نہ نازل ہوا یہ قرآن یک بارگی اسی طرح اتارا تاکہ ثابت رکھیں ہم اس سے آپ کے دل کو، اور ہم نے اسے ٹھہرا ٹھہرا کر نازل کیا۔ اور یہ لوگ جیسا بھی عجیب سوال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہم اس کا جواب اور وضاحت میں بڑھا ہوا آپ کو بتاتے ہیں۔ جو لوگ گھیر لیے جائیں گے اور اوندھے منہ پڑے ہوں گے جہنم کی طرف، انہی کا برا درجہ ہے اور وہ بہت بہکے ہوئے ہیں راہ سے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ہم نے ان کے ساتھ ہارون کو ان کا معاون کر دیا۔ پھر کہا ہم نے کہ تم دونوں جاؤ ان لوگوں کے پاس جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت اور دوسری آیت کے اندر انہی لوگوں کا، کفار و مشرکین کے اعتراضات اور جوابات کا سلسلہ جو شروع صورت سے چلا آ رہا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اور یہاں جو اعتراض کیا انہوں نے کہ یہ قرآن مجید یک بارگی کیوں نہیں نازل ہو گیا۔ گزشتہ کتابیں اور گزشتہ صحائف جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئے، ان کی ترتیب کی صورت اور نزول کی صورت یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ یک بارگی نازل کر دیے جاتے تھے اور وقت کے نبی کے پاس ایک دم نازل ہو کر ان کے پاس موجود ہوتے تھے۔ قرآن مجید کے نازل ہونے میں یہ ترتیب نہیں رکھی گئی، بلکہ اس کو تدریجاً نازل کیا گیا، موقع کے اعتبار سے، وقت کے لحاظ سے، کبھی ایک آیت، کبھی 4 آیتیں، کبھی ایک سورت، کبھی 2 سورت، یہ ترتیب رکھی گئی۔ تو کفار کو یہ اعتراض ہوا کہ یہ قرآن یک بارگی نازل کیوں نہیں ہوا؟ تو جواب میں فرمایا گیا کہ ہم نے اس کو اس لیے نازل کیا، تدریجاً نازل کیا کہ یہ اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو قوی رکھنا مقصود ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لیے بھی کہ آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں بھی، اور اس لیے ہم نے اس کو ترتیل کے ساتھ نازل کیا۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مختلف قسم کے سوالات کرتے رہتے ہیں، تو فرمایا گیا کہ یہ جس قسم کے بھی سوالات کریں گے، عجیب سے عجیب تر سوال کریں گے، اور وہ سارے کے سارے سوالات ان کے کوئی علمی سوالات نہیں ہوں گے بلکہ جہالت پر مبنی ہوں گے اور بغض اور عناد پر مبنی ہوں گے۔ تو فرمایا جس طرح کے بھی یہ سوالات کریں گے، ہم آپ کو ان کا جواب اور وضاحت بڑھی ہوئی اور اچھی وضاحت ہم آپ کو پیش کریں گے، اور ان کے اس سوال کا بہترین جواب ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ قیامت کے دن
جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، دوبارہ زندہ ہونے کے منکر ہیں، ان کو گھیر لایا جائے گا اور موندھے منہ چہروں کے بل جہنم کی طرف ان کو گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر یہ راستے سے، ہدایت سے یہ بھٹکے ہوئے لوگ تھے، اور اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ انہوں نے ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا کہ ہم نے ان کو کتاب بھی دی، تورات، اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا نبوت اور رسالت کے کام میں ان کی درخواست پر ان کا معاون کر دیا تھا۔ پھر ہم نے دونوں کو کہا کہ وہ جائیں ان لوگوں کے پاس کہ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، مراد فرعون اور آل فرعون ہے، اور پھر ہم نے ان کو غرق کر دیا، تباہ اور برباد کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کر کے قرآن کے مخاطبین جو اس وقت نزول کے وقت جو یہود و نصارہ تھے، فرمایا گیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی اور انہیں بھی معجزات دیے تھے، اور انہیں بھی فرعون کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے بھی ہماری آیات کا انکار کر دیا تھا، فرعون اور آل فرعون نے۔ تو جس طرح تم لوگ اس طرح انکار کر رہے ہو، جس طرح کہ فرعون آل فرعون نے انکار کیا تھا، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں وہی رویہ اختیار کیے ہوئے ہو۔ تو جس طرح ہم نے انہیں تباہ اور برباد کر دیا تھا، تمہارے لیے بھی یہ کوئی دور کی بات نہیں کہ اللہ کا فیصلہ عذاب کا ہو جائے۔ لہٰذا اپنی اس روش کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو، اللہ کی آیات کی تکذیب کو چھوڑ دو اور یہ روش ترک کر دو تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو۔ آیات کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید کے تدریجاً نازل کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو کیسے تقویت دی گئی؟ کفار کے اعتراض کے جواب میں یہ فرمایا گیا کہ قرآن مجید کو یک بارگی نازل نہیں کیا گیا بلکہ تدریجاً نازل کیا گیا۔ اس سے مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تقویت دینا ہے، اور اس تدریجاً نزول کرنے میں جو حکمتیں بیان کی گئیں وہ یہ کہ اس کو یاد رکھنا آسان ہو گیا۔ یک بارگی سارا نازل ہو جاتا تو اس کو یاد کرنا مشکل ہوتا، یہ آسانی کے ساتھ اب تھوڑی تھوڑی نازل ہوتی رہی اور تھوڑا تھوڑا یاد ہوتا رہا۔ دوسرا، جب کفار آپ پر کوئی اعتراض یا آپ کے ساتھ کوئی ناگواری کا معاملہ پیش کرتے تھے تو اسی وقت آپ کی تسلی کے لیے قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہو جاتی تھی، اور وہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس موقع پر تسلی اور تشفی کا باعث ہوا کرتی تھی۔ اگر قرآن مجید یک بارگی نازل ہو جاتا تو یہ تسلی اور تشفی موجود تو ہوتی قرآن مجید کے اندر، لیکن اس وقت سامنے نہ آتی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل طور پر تشفی نہیں ہوتی۔ تیسرا یہ فرمایا گیا کہ پیغام خداوندی آنا تازہ شہادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت کی، جو سب سے بڑا دار و مدار ہے قلب کی قوت کا۔ اور اس جگہ جو حکمت تقویت قلب کی بتائی گئی ہے، یہ صرف تدریجی حکمت کے اندر ہی نہیں، صرف یعنی یہی حکمت نہیں، اور بھی کئی حکمتیں ہیں جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو یک بارگی نازل نہیں کیا بلکہ تدریجاً نازل فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔